دیکھتے ہیں کہ پرویز لائی جیل کاٹ سکتے ہیں؟ اگلی سیاست کا جو دور چل رہا ہے اس پہ چوہدری صاحب آ جائیں گے. کیا وہ اسی طرح قید کاٹ لیں گے؟ سیلیبریٹی بنیادی طور پر صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ سہل ہوتے ہیں. آپ بشرا بیگم کا بھی ہاتھ دیکھ چکے ہیں ماضی میں. اور جہاں تک ڈائری کا تعلق ہے، ڈائری نحیف خان کے پاس بھی تھی. آپ کو کہا جاتا ہے کہ پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ بھی سنا ہے کہ آپ کے کچھ تعلقات بڑا ہیں. مزیدار. اکبر مہتاب راشدی انہوں نے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ چلے جی ذرا تھوڑا کسی ہوٹل میں بیٹھ کر ہم بھی آپ کو چائے پلاتے ہیں. سیاسی منظرنامے میں جو موجودہ پیر پگاڑا بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کرنا نہیں چاہتے. کہا جاتا ہے کہ چودھری پرویز لائی کے بھی آپ نے ماضی میں کوئی ہاتھ دیکھا ہوا ہے. اور چیئرمین ان کا کیا کسی سے وفاق کر سکتا ہے یا نہیں؟ ان کے جیل جانے سے 2 دن پہلے کاف لیگ کے سسٹم میں واپسی کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے گی. واللہ عالم بالصواب. نواز شریف اور بلاول کیا آمنے سامنے سیاست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ سوال بنتا ہے. جسٹس بندیال کے جانے کے بعد کیا کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ سیاست ہو یا گھر، اس میں ہمیشہ تبدیلیاں آتی ہیں. اس وقت جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، آپ نے ان کا بھی ہاتھ دیکھا ہوا ہے. السلام علیکم ویور، کرنٹ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر. ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، بانی نیو لاز آف پامسٹری صادق ملک صاحب موجود ہیں. آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات جانتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حاضر صحیح حاضر. اچھا سر، بتائیے گا کہ آپ نے چودھری پرویز لائی کا سنا ہے ہاتھ دیکھا ہوا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پرویز لائی جیل کاٹ سکتے ہیں لمبا عرصہ؟ اچھا، اس طرح سے ہے جی کہ چودھری صاحب کے جیل جانے سے چند دن پہلے میری ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو ابھی اگلی سیاست کا جو دور چل رہا ہے اس پہ چودھری صاحب آ جائیں گے اور آنے کے بعد وہ ایک مخصوص طریقہ کار کی مخصوص طرح کی پولیٹکس کریں گے. واللہ علم بالصواب. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ قید خانے میں موجود ہیں، کیا وہ اسی طرح قید کاٹ لیں گے جس طرح ان کی بہادری بتائی جاتی ہے، یا کہیں کوئی ڈگمگائے ہوئے ہیں؟ اچھا، جب لفظ کاٹ لیں گے یا ڈگمگائے ہوئے کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، سیلیبریٹی ہے. سیلیبریٹی بنیادی طور پر صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ سہل ہوتے ہیں. سیاستدان سزا اس لیے آسانی سے کاٹ لیتے ہیں کہ وہ سہل نہیں ہوتے. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ چونکہ سیلیبریٹی کا لفظ جب یوز کیا جاتا ہے تو اب ایک صبح سے لے کر شام تک اتنی محنت کرتا ہے، کمال کر دیتا ہے ایکسرسائز کرنے کی، تو پھر بھی کیوں سہل مزاج ہے؟ اچھا، یہ مزاج جو ہے نا یہ بدن کی طاقت سے منسلک نہیں ہے، بلکہ انسان کے وہ جو ایک خلیات کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے متعلق ہے کہ وہ سہل ہے یا نہیں ہے. اب خان صاحب کے ہاتھ دیکھیں تو ان کے جسمانی طور پر تو بڑی مضبوط قسم کی علامات پائی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے اعصاب کے نظام کو دیکھیں تو ان کا اعصاب کا نظام آپ کو سینسیٹیو نظر آئے گا. تو سینسیٹیو لوگ بنیادی طور پر کمپرومائز اب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نہیں کریں گے. ہارڈ لائن ہے، جو دل میں آتا ہے کر لیا. اب جب دل میں آتا ہے کر لیا پہ آ گئے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ بارگیننگ کرنے کا کیا ڈھنگ جانتے ہیں یا نہیں. تو شاہ محمود قریشی تو بارگیننگ ان کے لیے نہیں کریں گے اور وہ خود بارگیننگ کر نہیں سکتے. واللہ عالم بالصواب. آپ بشرا بیگم کا بھی ہاتھ دیکھ چکے ہیں ماضی میں کبھی، تو کیا دیکھتے ہیں ان کی جو ڈائری کی جو ابھی مارکیٹ میں چل رہی ہیں چیزیں، کیا کچھ اسی طرح کا؟ اور ایک مخصوص ٹی وی کے اوپر پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے جادو یا اس طرح کا، آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ اچھا، جادو ٹونے کے حوالے سے بن جاتی تو وہ اپنے خبر مانی کا کو بنا لیتی، کئی دفعہ کہا. اور جہاں تک ڈائری کا تعلق ہے، ڈائری نحیف خان کے پاس بھی تھی تو بے نظیر کو مل گئی تھی. اگر ڈائری ان کی، اس کی یا ان کی یا کسی کی بھی ڈائری کسی کے پاس بھی ہے تو ڈائری جو ہے نا یہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی نہیں ہے. اگر اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہوتی تو ضرور اس بارے میں بات کرتا. واللہ عالم بالصواب. آپ کو کہا جاتا ہے کہ پیر پگاڑا صاحب
کے ساتھ بھی سنا ہے کہ آپ کے کچھ تعلقات بڑے ہیں مزیدار، بڑے مزیدار ایک واقعہ سنانا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے ایک فون کیا، اس کے بعد ٹائم لے کر میں جب چلا گیا تو پونا گھنٹہ ان کا ہینڈ پرنٹ لے کر فرسٹ ٹائم تھا، میں بولتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے خدا حافظ کیا تو پیر سائی نے، شاہ مردان شاہ نے، پیر سائی نے مجھے گیٹ تک چھوڑا۔ گاڑی بھی پیر سائی کی تھی اور چھوڑنے کے لیے بھی پیر سائی آئے۔ تھوڑا سا جب میں آگے نکلا ہوں کنگری ہاؤس سے تو پیچھے سے سید مظفر علی شاہ ہوا کرتے تھے چیف منسٹر، اور ان کے ساتھ مہتاب راشدی کے میاں ارشد راشدی یا راشدی سم تھنگ، اس طرح کا کوئی، اکبر مہتاب راشدی اسی طرح کو نام تھا، سینیٹر تھے وہ۔ ایک ذوالفقار جاموٹ ہوا کرتے تھے، وہ بھی سینیٹر تھے۔ تھوڑا باہر نکلا ہوں تو گاڑی پیچھے سے آئی، انہوں نے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ چلے جی ذرا تھوڑا کسی ہوٹل میں بیٹھ کر ہم بھی آپ کو چائے پلاتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کون ہو تم؟ میں نے کہا کیا ہوا سر؟ کہنے لگے پھر بھی کون ہو تم؟ میں نے کہا سر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہمارے پیر سائی نے آج تک ضیاء الحق کو بھی گیٹ تک نہیں چھوڑا۔ ہم نے زندگی میں دو چیزیں اپنے پیر سائی کی پہلی بار دیکھی ہیں، ایک تو پیر سائی نے محبت سے گیٹ تک چھوڑا ہے اور ساتھ سمائل بھی دی ہے، اور دوسرا پیر سائی 45 منٹ آپ بولتے رہے ہیں۔ یہاں جتنے بھی آپ کے پروفیشن کے لوگ آتے ہیں 5 منٹ نہیں بول پاتے تو بولتی بند ہو جاتی ہے، تو 45 منٹ بھی آپ نے اپنی مرضی سے خدا حافظ پر کہا۔ دوسرا، ارد گرد کے ماحول میں بھی پیر سائی کی جو ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انہیں روک کر بڑے ہی انہماک کے ساتھ آپ کو سنا۔ تو میں نے کہا سائی یہ پیر سائی کی مہربانی ہے، بڑا پن ہے، میں تو سمپل فقیر درویش جھگی نشین، وہی صادق محمود ملک وامسٹ۔ پھر انہوں نے بھی اپنے ہینڈ پرنٹ دیے، ہینڈ پرنٹ دینے کے بعد وہ پھر بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں اپنا واپس ہوٹل چلا گیا۔ اس کے بعد پھر میرے اپنے ان کے فیملی ممبر سے محبت کے بے تحاشا رشتے اور میرے لیے بڑے باعث احترام ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اب وہ منظر نامے سے غائب ہیں، کیا وہ آئیں گے واپس؟ ان کی کوئی واپسی ہوگی؟ کہاں سے؟ منظر نامے میں پولیٹیکل جو سیاسی منظر نامے میں جو موجودہ پیر پگاڑا بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کرنا نہیں چاہتے۔ یونس سائیں سیاست کریں گے، ان کے ہاتھ پر سان لائن اتنی تگڑی نہیں ہے، تو لہٰذا جتنی سیاست ہو سکتی ہے اتنی سیاست کرتے رہیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی سسٹم میں، سیاست میں واپسی ہوگی، یا یہ کاف لیگ کے سسٹم میں واپسی کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے گی، واللہ عالم بالصواب۔ نواز شریف اور عمران خان واپس دونوں سیاسی میدان میں کھڑے ہوں گے؟ نواز شریف اور عمران خان کی بھی سیاست جو ہے کسی حد تک باٹم لائن میں چلتی رہے گی، اور نواز شریف اور بلاول کیا آمنے سامنے سیاست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ سوال بنتا ہے۔ تو یہ سوال اب وقت چل نکلا ہے کہ ان کے بارے میں بتایا جائے کہ کون بنے گا پرائم منسٹر، اس لیے کہ پہلے ایسے چکا چکی لاگے تھے، اور یہاں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کون بنے گا پرائم منسٹر، اس لیے کہ یہ جو اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ 3.5 سال پہلے کی ہے کہ یہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، اور ہم مزے لیتے رہے ہیں ہر پروگرام میں، اس لیے نہیں بتاتے۔ کچھ چیزیں چھوٹی موٹی تھوڑی سی اخفا رکھتے ہیں کہ یہ پھر بولتے ہیں کہ شین سے آئے گا پرائم منسٹر، اس کے نام میں نون ہوگا، ایسا 2 ٹکے کا بیچتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ بھی بیچارے شوقیہ دیکھ دیکھ کے تو جناب نیٹ ہی یوز کر کر کے اربوں روپیہ گورے کو فائدہ دیتے ہیں بغیر وجہ کے، واللہ عالم بالصواب۔ جسٹس بندیال کے جانے کے بعد کیا کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ جس وقت بھی کوئی شخص اپنی سیٹ چھوڑ کر جاتا ہے نیا آتا ہے، مینجمنٹ ہو یا ایڈمنسٹریشن، سیاست ہو یا گھر،
اس میں ہمیشہ تبدیلیاں آتی ہیں، تھوڑی ہوں یا بہت، یہ ایک کامن سینس ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے پریڈکشن سے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس وقت جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، آپ نے ان کا بھی ہاتھ دیکھا ہوا ہے، کیا وہ کوئی جانبدار یا غیر جانبدار ہوں گے؟ وہ سارے جانبدار غیر جانبدار جو ہیں آتے ہیں، وہ نہیں آتے۔ کیا شہباز شریف اپنے بھائی کے لیے راستہ ہموار کرے گا یا اپنے لیے کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی کوئی کسی کے لیے راستہ ناہموار یا ہموار نہیں کرتا۔ آپ اس قسم کے سوال کر رہے ہیں کہ میں ایسا جواب دوں جس سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ جو 25 ہے تب کچھ تبدیلی آنے والی ہے؟ 25 ہے، میرا ایک بیانیہ چل رہا ہے، ایک بیانیہ کا پہلا حصہ مکمل ہوا جو 2018 سے 2023 تک کا تھا، اب 2025 والا چل رہا ہے کہ ایک مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آنے والا ہے، اور یہ مہنگائی کے نتیجے میں آئے گا، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند ہی ہوگی۔ اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اللہ حافظ۔